بہت شکریہ سر، انشاءاللہ ضرور سننے کی کوشش کریں گے۔ سوال میرا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو پچھلے سیشن سے بات جوڑتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے نکلنے کا راز بتایا، خود کو گروم کرنے کا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ لمحہ حال میں ہم کیسے جئیں؟ مومن اور مسلمان ہے ہی وہی جو لمحہ حال میں سر جیے۔ تو ہمیں تو مستقبل کی تنخواہیں بڑھیں گی، بونس ملے گا، یہ ہوگا، ریٹائر ہوں گے، یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، اور ماضی میں ہمیں جو کیا ہوتا ہے وہ پچھتاوے ہوتے ہیں۔ تو لمحہ حال کو تو انجوائے نہیں کر پاتے، وہ تو بھاگم بھاگ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ پتہ کیا ہوتا ہے، اس سوال کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ہم لمحہ حال سے میں کیوں داخل نہیں ہو پاتے، ہم لوگ رائٹ لیفٹ کیوں پھنسے رہتے ہیں، کیا وجہ ایسی، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لمحہ حال میں نہیں آ پاتے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو آپ کے ارد گرد کی آوازیں ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے کزن، بہن، بھائی، وہ آپ کو یہ باور کرواتے ہیں، یہ بار بار آپ کو آپ کے ذہن میں وہ فیڈ کرتے رہتے ہیں کسی بھی چیز کی صورت میں، نہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے، یہ اسی طرح کرو، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، تم ایسے کر لو، یہ ایسے نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ یہ ان انٹینشنلی ہمارے دماغ میں اتنی فیڈنگ ہوتی ہے، اتنی فیڈنگ ہوتی ہے کہ بلیو کرے انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ وہ ہے کدھر۔ اب اس کے بنیادی طور پر نا دو حل ہوتے ہیں لمحہ حال میں آنے کے۔ ایک تو اس وقت جب انسان کو ساری حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، وہ انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، جس میں انسان ایک دفعہ چکرا کر رہ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ وہ میرے رشتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن پہ میں تکیہ کر کے بیٹھا تھا، یہ وہ بندے تھے جن کو میں اپنا سمجھتا تھا۔ انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے، انسان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جب انسان کو یہ لگے کہ اس دنیا میں انسان اکیلا ہی آیا ہے، اکیلا ہی جائے گا۔ یہ وقت کسی کی موت کے وقت بھی آ جاتا ہے، اکثر ان لوگوں پہ آ جاتا ہے جن کے والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جن کے بہن بھائی میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جن کے بیٹے بیٹیوں میں سے کسی کی ڈیتھ، اولاد کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کی بیوی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ٹائم ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا لازماً انہی ٹائم پہ آتا ہے، لیکن دیٹ از ون آف دا موسٹ کاؤنٹڈ فیکٹرز، کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ اوقات ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں پہ تکیہ کرتا تھا، جن لوگوں پہ سہارا تھا، جو وہ کوئی بھی نہیں میرے ساتھ۔ تو تب انسان ان ساری حقیقتوں کے ادراک کے بعد اس سٹیج پر آتا ہے۔ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کے سینیریو پہ کہ وہ کتنا اختیار ہے، کتنا ڈیسیژن میکر ہے، یا بعض دفعہ اختیار اور ڈیسیژن کے بعد جلدی مل جائے، پیسہ مل جائے، اس کے بعد یہ سٹیج آتی ہے کہ انسان کو خالی پن محسوس ہوتا ہے، کہ اس کو اپنی، دیکھو آپ کے پاس پیسے بھی آ گئے، آپ کے پاس سہولتیں بھی آ گئی، سارا گھر بار سب کچھ ہے، لیکن یو ڈونٹ فیل لائک شیئرنگ یور تھنگز، شیئرنگ یور ہیپینس ود اینی ون۔ کوئی بھی بندہ آپ کو نا مصنوعی پن نظر آتا ہے ہر بندے میں، کہ یار کوئی بھی بندہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میری دولت کے لیے، میرے عہدے کے لیے، میرے پیسے کے لیے، یا میں کھلاتا پلاتا ہوں تب میرے پاس لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو لمحہ حال میں لے کے جانے کا سبب بنتی ہیں، کہ آپ کا سارا دھیان اور رجحان، جو میں اکثر ٹرمنالوجی یوز کرتا ہوں، رجحان، پہلے دھیان اور رجحان، نظر تو obviously ہماری سامنے ہی کہیں پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان اور رجحان ہمیشہ مستقبل اور ماضی میں رہتا ہے، اس ہمیں لمحہ حال کا پتہ نہیں۔ تو یہ جب دماغ کو، مائنڈ کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ کے جو رائٹ ہیمسفیئر ہے وہ نارملی بند ہوتا ہے، لیفٹ ہیمسفیئر آپ کا کام کرتا ہے، اور جو ہی آپ کے دماغ پہ پریشر پڑتا ہے نا، تو پھر آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کھلتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی میں بتا رہا ہوں کہ نارملی جو رائٹ ہینڈر ہوتے ہیں ان کا لیفٹ ہیمسفیئر آن ہوتا ہے، اور لیفٹ والوں کا رائٹ ہیمسفیئر آن ہوتا ہے۔ جب جو رائٹ ہیمسفیئر ہے نا
جو لیفٹ ہینڈرز کا ہوتا ہے اس میں اصل کریٹیوٹی اور اصل شعور چھپا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا لیفٹ ہینڈ والے زیادہ انٹیلیجنٹ اور کریٹو ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا آلریڈی رائٹ ہیمسفیئر آن ہوتا ہے, جبکہ ہمارا بائی ڈیفالٹ لیفٹ ہیمسفیئر آن ہوتا ہے جو ہم رائٹ ہینڈر ہے. تو ہمارا رائٹ ہیمسفیئر آن کرنے کے لیے ہمیں دباؤ کی ضرورت ہے, پریشر کی ضرورت ہے, برداشت کرنے کی ضرورت ہے, ٹالریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی حادثہ, کوئی واقعہ یا کسی سخت پریشر کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے, ورنہ عارضی طور پر بڑے لوگ برداشت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے, اپنے خدا کی نسبت سے, اپنے مالک کی نسبت سے جب آپ اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں, اپنے دماغ پہ پریشر ڈالتے ہیں, باقی چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ کے, تو پھر آپ کا رائٹ ہیمسفیئر جو ہے اوپن ہوتا ہے اور پھر آپ کو شعور ملتا ہے, کریٹیوٹی آتی ہے, پھر آپ چیزیں نئے زاویے سے نظر آتی ہیں, پھر آپ اصل میں لمحہ حال میں آتے ہیں. یہ ایک سینیریو ہو گیا. دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, باہر کہیں جاب کرتے ہیں, کہیں بزنس کرتے ہیں, تھوڑا فیملی سے, محلے والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں, تب بھی آپ کا یہ پارٹ کھلتا ہے, کیونکہ تب آپ تنقید سے آزاد ہوتے ہیں, طنز کا ڈر نہیں ہوتا, اور آپ اوپنلی ڈیسیژنز کرتے ہیں. تب بھی پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کا شعور بیدار ہوتا ہے, آپ کا ہیمسفیئر کھلتا ہے. وہ پھر کہیں آپ چونکہ فیصلے کرتے ہیں, پریشر آتا ہے, ڈیسیژنز ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے وہ دباؤ آپ برداشت کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں, تو آپ کا شعور کھلتا ہے. تو جو ہی شعور آپ کا کھلتا ہے, آپ فوراً لمحہ حال میں آ جاتے ہیں. شعور سے پہلے لمحہ حال میں نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ جذبات کی روح میں چل رہے ہوتے ہیں, اور شعور آنے تک آپ جو ہے وہ مختلف کام کرتے ہیں. جب شعور آتا ہے تو یہ آپ جو ہے وہ فوراً آپ کو جو ہے وہ لمحہ حال میں یہ انٹر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ مجھے میسج آ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. آپ پلیز مسز جی نیکسٹ کوشچن. جی سر اب آ رہی ہے, تھینک یو سر. میرا اگلا سوال ہے کہ نصیب اور کوشش میں کیا فرق ہے؟ کیا سب کچھ قدرت نے لکھ رکھا ہے یا ہماری کوشش سے تبدیلی آتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ہم بحث بھی کرتے ہیں کہ نصیب کیا ہے, کوشش کیا ہے, سب کچھ نصیب پر ڈال کر ہم بیٹھے بھی رہتے ہیں. اچھا, ہم لوگ انسان ہے نا, تو ہم لوگ حجت کرتے ہیں, دلیل دیتے ہیں. تو ہمیں دیکھے نا, اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے خوب واقف تھا, تو اس نے اس حجت کو دور کرنے کے لیے, اب دیکھیں نا, انسان تو قیامت کے دن بھی جب کہے گا نا کہ یا اللہ میں شیطان نے مجھ سے یہ کروائی برائی, تو شیطان فوراً آ جائے گا سامنے, وہ کہے گا میں کتنے سا, تیرے کو کوئی ثبوت ہے؟ میں تو کوئی نہیں سا, تو تے خود کیتا ہے. تو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا انسان کی جانچنے کے لیے, انسان کی حکمت کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے. تو یہاں پہ انسان ایک اپنے ہی اندر ایک حجت لے کے بیٹھا ہو, جی شیطان کروا رہا ہے میرے سے, حالانکہ اس کا اپنا نفس ہے, نفس کے ذریعے ہی شیطان اس کو اٹیک کرتا ہے. تو یہ قیامت انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے سے شیطان نے کروایا, تو شیطان سامنے آ کے کہے گا کہ بتاؤ میں نے کب تمہارا ہاتھ پکڑا, میں نے تمہیں کب مجبور کیا کہ تم یہ کام کرو, میں تو ادھر تھا ہی نہیں, تم نے تو خود کیا ہے اپنے نفس کے زور پہ یا جو بھی. اس وقت انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی, اس لیے انسان نا حجت کرتا ہے ہر چیز کی نا, کہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ کوئی بندہ جس نے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا, آپ کی وش کے مطابق کام نہیں کیا, تو آپ بجائے اس کے اس کو فیس کریں یا اس کو ٹالریٹ کریں, نیکسٹ ٹائم کے لیے ویٹ کریں, آپ اپنے اندر ایک ریزن بنتے ہیں, ایک ریزن بناتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے نہیں کیا, میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا, یہ جانے بغیر کہ اس نے کن حالات میں کیا کیا, کیوں کیا, وہ کیا کر سکتا تھا, وہ کیا نہیں کر سکتا تھا. آپ نے اپنے اندر ایک حجت بنا لی, ایک دلیل بنا لی کہ نہیں جو ہے وہ میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے. آپ نے جو ہی وہ حجت اپنے اندر بنائی, اس کی بیس پہ آپ کا رویہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, آپ کے جذبات بننے شروع ہو گئے, اور آپ نے اس بندے سے خراب رویہ اپنانا شروع کر دیا, اور آپ کی اس کے ساتھ چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں. تو وہ بعد میں وہ پوچھے گا جی ہوا کیا ہے, وہ کچھ عرصے بعد پوچھے گا آپ نے کہا تھا جی آپ نے اس دن یہ کیا تھا, تو وہ کہے گا اس کی تو یہ وجہ تھی, میں نے تو اس لیے کیا تھا, اور آپ بھی کہو گے اچھا میں نے سمجھا تھا آپ نے یہ کیا تھا. دیکھو نا, انسان اپنے آپ سے حجت بازی کر کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے,
اپنے تعلقات خود انسان سے خراب کرتا ہے. اسی طرح بالکل انسان اپنے اوپر کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہتا. کوئی بھی کام غلط ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا, یہ تو سسٹم کا قصور ہے, یہ بندے کا قصور ہے. یہ اس طرح کچھ سسٹم, کچھ ہمارے بڑے بھی اس میں شامل ہیں, وہ بھی اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے. کوئی بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتا. ہر بندہ اپنے سے اتار کے نیچے پھینکتا ہے, لہٰذا ہے زیادہ تیزی سے سیکھ رہا ہے, اور سب یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے خود سے بات اتار کر دوسروں کی طرف پھینکنی ہے. یہی رویہ جب اتنی حد سے بڑھ گیا کہ ہم اپنی جو ہے زندگی کی ہر ناکامی کا جو ہے وہ کریڈٹ اپنی قسمت کو دیتے ہیں, اور ہر کامیابی کا کریڈٹ خود لیتے ہیں, جی میں نے کیا. جبکہ اصل میں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ نصیب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک نصیب جامد ہے, ایک نصیب معلق ہے. ایک نصیب ہے جو لکھ دیا گیا ہے. آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتے, آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتے دار, یہ آپ کے جسم کی ساخت, آپ کے دو ہاتھ, آپ کے دو پاؤں, آپ کا ناک, آپ کی زبان, آپ کا چہرہ, یہ لکھ دیے گئے ہیں. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ کے کسی بس میں نہیں ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں, کس وقت پیدا ہوں, کس کے ہاں پیدا ہوں. آپ اپنا بھائی نہیں چوز کر سکتے, آپ اپنی بہن نہیں چوز کر سکتے, آپ اپنے والدین نہیں چوز کر سکتے. یہ سارا نصیب جامد ہے. اب نصیب معلق کیا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی کوشش ہے, وہ ہے آپ کا نصیب معلق. اور کوشش, اب کوشش پر ہی ساری لڑائی ہے. اب ہم کسی کی کوشش کو جج نہیں کر سکتے, ہر بندہ اپنی کوشش کا بہترین جج ہے. اب کوئی بندے اس کو اگنور کرتے ہیں اور باقی تقدیر پہ الزام ڈال دیتے ہیں. کچھ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں, جو ہی ان کو پھل ملتا ہے ان کا یقین بڑھتا ہے, یا کئی کو یقین ملتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں, کئی کوشش کرتے رہتے ہیں پھر یقین ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ پہلے یقین دے دے یا پہلے کوشش میں استقامت دے دے. کہ بعض بندے یقین تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا کام میں مگن ہوتے ہیں, کرتے رہتے یہاں تک کہ ان کا پھل ملنے لگ پڑتا ہے ان کو, اور ان کا پھر یقین اور مضبوط, بلکہ باقاعدہ یقین کا مشاہدہ ہو جاتا ہے انہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ یقین دے دیتا ہے کہ کچھ کرنا ہے, کچھ یہ کرنا ہے, میں نے بڑا کرنا ہے, میں نے سم تھنگ آؤٹ آف باکس کرنا ہے, عام لوگوں سے ہٹ کے کرنا ہے. تو وہ اسی یقین پہ چلتے چلتے مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. اصل چیز ہے ہماری کوشش کتنی ہونی چاہیے. اس کوشش میں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا اختیار کتنا ہے, ہماری حدود کتنی ہے. اگر ہم نے اپنے اختیار کے مطابق کوشش کر لی ہے, اپنی حدود کے مطابق کوشش کر لی ہے, اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے ہے وہ ہے ہمارا نصیب. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو چونکہ اپنی کوشش پہ اتنا یقین نہیں ہوتا, نتیجے کا زیادہ خوف ہوتا ہے, یا لوگ ہمیں نتیجے کا خوف دلاتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا, آپ نے تو کوشش ہی نہیں کی, یا آپ نے کوشش کی تھی پھر بھی ایسا ہو گیا. لوگ آپ کو مختلف باتیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, تو آپ کا یقین ڈگمگانے لگتا ہے. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر رہ کے حد کے اندر رہ کے اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر آپ کو اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ کو چیزیں دور تک نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن نہ تو آپ کا اختیار ہوتا ہے نہ ہی آپ کی وہ حد ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرفیئرنس باقی طرف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی میں, چونکہ آپ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی کوشش کو سمجھیں, اپنی کوشش کو سمجھیں کہ آپ کی کوشش کتنی ہے. میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آئیلٹس کے, وہ گھر میں پریکٹس کرتے ہیں, ادھر پریکٹس کرتے ہیں, جب ان کے نمبر صحیح نہیں آتے تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں, بس مجھے اتنا چاہیے, رزلٹ ضروری نہیں آپ کی خواہش کے مطابق ہو, آپ کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ رزلٹ اللہ پھر دے دے گا. تو کوشش پہ یقین رکھیے, پھر نتیجہ جب اللہ دے گا اس پہ راضی ہو جائیے. آپ
کو خود ہی اپنی نیت کی سمجھ بھی آئے گی اور اپنی کوشش کی سمجھ بھی آئے گی اور نصیب کی بھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. نیکسٹ. بہت شکریہ سر. آڈینس میں کوئی سوال کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر لے پلیز. جی سر, آپ مجھے ایک بات سوال آپ سے پوچھنا تھا. آپ نے فلسفہ خود علامہ اقبال کا پڑھا ہے اور کافی ویڈیو فلسفہ ہے. ویسے تو ان کی شاعری بڑی اچھی ہے, پڑھی ہے, ہمارے تو سلیبس میں ہے, لیکن خود ہی کے فلسفے وہ راز یہ انسان پہلے خود کو جان پھر ہی وہ خود جائے گا. تو خود کو سوال یہ ہے کہ کیسے جانے, ہمیں کیسے پتا چلے, ہم خود کو کیسے دریافت کریں. اچھا, اس کا آپ نے سوال کیا بالکل علامہ اقبال ساری شاعری, سارا ان کا جو اتنی کتابیں ہیں, اس کا مرکزی جو مرکز ہے نا پیچھے, جو علامہ مقصد ہے, وہ بیسیکلی دی کو جاننا, خود کو کرنا, آپ اللہ کو دریافت, اندر چھپے خزانے کو دریافت, ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ. وہاں پہ جو ہے وہ رابطہ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ پلیز میری نا 5 خوبیاں اور 5 خامیاں, 3 کر لیں یا 5 کر لیں, وہ آپ ان سے نوٹ کروا لیں. وہ جو بھی ہوں گی وہ آپ 3-4 دوستوں سے وہ اکٹھی کر لیں. بلیو کریں ان میں سے 70 to 80% چیزیں ٹھیک ہوں گی, کہ جو آپ کے دوست, آپ کے ناقدین آپ کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں, تنقید کرنے والے ہو سکتے ہیں, آپ ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ آپ پلیز 5 خوبیاں یا 5 خامیاں بتا دیں. جب آپ کے پاس اپنی خوبیوں اور خامیوں کی لسٹ آ جائے گی, ان پہ غور کرنا شروع کر دیں. آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلے گا, آپ کو اپنی چلے گا. اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے جو پچھلے 10 سال ہیں نا, وہ آپ نے کیا کرتے ہوئے گزارا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں کہاں سے گزارا, فیلڈ سے گزارا, کون سا کام آپ سے بار بار لیا گیا, کون سے کام سے آپ بار بار بھاگتے رہے. یہ آپ اس کو ملائیں, پیپر پہ رکھیں, تو غور و فکر کریں. یہ ضروری نہیں 1 دن کا کام ہو, 2 دن کا کام ہو یا 4 دن کا کام ہو, آپ اس پہ غور و فکر کریں. جب اللہ کا حکم آئے گا, آپ کو جس اللہ نے غور و فکر کی ہدایت دی, توفیق دی, وہ آپ کو نتیجے کی طرف بھی لے کے جائے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں. یہ خوبیاں خامیاں دریافت کرنے سے ہی بندہ اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے. اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, آہستہ آہستہ چلتا ہے. بعض چیزیں انسان کے اندر سوئی ہوتی ہیں, لیکن اس کو پتہ ٹھہر کے چلتا ہے, اس کو ریئلائز ٹھہر کے ہوتا ہے. تو یہ بنیادی جزو ہے خودی کی طرف بڑھنے کا, اپنے آپ, اپنی پہچان کی طرف بڑھنے کا, اپنے آپ کو دریافت کرنے کا. دیکھیں, ایک مرغا ہے نا, اس کی خودی پتہ کیا, بانگ دینا. مرغا بانگ نہ دے تو وہ مرغا نہیں ہے. مرغے کی خودی بانگ ہے. کتا بھونکے نہ تو وہ کتا نہیں ہے. نہیں سمجھے, کتا چپ کر کے کھڑا ہو بھونکے نہ تو آپ کہیں گے یہ واقعی کتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ گرگٹ رنگ نہ بدلے تو آپ کہتے ہیں یہ گرگٹ ہی نہیں ہے. تو یہ پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کو دیا, اور ہم اس سے پہچانتے ہیں ان کو. جب وہ چیز ان میں نہ ہو تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ واقعی, یہ طرح انسان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو اس کی پہچان بن سکتی ہے. اب وہ کیا ہے, وہ انگلش بھی ہو سکتی ہے, وہ میتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پاور ہو سکتی ہے, وہ آپ کی سائیکولوجی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھو ہمیشہ نا خودی کو آج کی سوسائٹی میں ہی دیکھو کہ آپ کیا کیا پڑھتے ہو, کیا کیا کرتے ہو, کس کس جگہ پر ہو, کیا کیا ہنر ہے آپ کے اندر, ابھی تک کون کون سی سکلز ٹرائی کی ہیں, یا
آج سے 10 سال پہلے آپ کیا چیز بڑے شوق سے کرتے تھے, کیا اس کی نشانیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو ان کو ہم لوگوں نے, وہ اسٹیو جابس اکثر کہتا ہے نا کہ آپ کنیکٹنگ دا ڈاٹس والا کام کریں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے, یہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے, کہ آپ ڈاٹس کو ملائیں اور پھر آپ کے سامنے تصویر کھینچے گی, کہ کوئی ایک سٹینڈرڈ تصویر نہیں ہے ہر بندے کی. یہ ڈاٹس ہیں جن کو آپ کنیکٹ کریں گے. آپ اگر آپ کو فکر ہے, آپ کنیکٹ کریں گے, آپ اس پہ غور کریں گے, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار میرے اندر خوبی کیا ہے, میرے اندر خامی کیا ہے, اور میرے اندر کیا کون سی ایسی اسکل ہے جس کو میں ایبلٹی بنا سکتا ہوں. دیکھو اسکل آپ کے اندر پڑی ہوتی ہے, وہ سیکھ بھی سکتے ہیں, کچھ اسکلز آپ سیکھتے ہیں, لیکن کچھ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ اس کو اسکل کہہ لیں, ٹیلنٹ کہہ لیں, اس کو ہم پالش کر کے ایبلٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نتائج دیتے ہیں اس سے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بندے کے اندر انگلش بولنے کی یا انگلش سیکھنے کی ایبلٹی, اس کے اندر اسکل تھی, اس کے اندر ٹیلنٹ تھا سیکھنے کا, اس نے انگلش سیکھی, اس کی اسکل بن گئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ اس کے اندر ایک اسکل ہے. تو اس کو کچھ عرصہ نے کبھی پالش ہی نہیں کیا, سیکھا ضرور, لیکن کبھی میں نے نہ سے سکھایا, نہ میں نے اس سے کوئی کام لیا. تو اب جب اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ چیز ہے, تو انگلش سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھ لی, کیونکہ اس کو تھوڑا سا یہ ریئلائز فرض کریں اس کو ہوتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے, وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, وہ پڑھا سکتا ہے, وہ بات کو سمجھا سکتا ہے. تو وہ سمجھ لے کہ انگلش ٹیچنگ میں کسی طرح آ گیا. انگلش میں وہ سبجیکٹ ہو سکتا ہے, فکشن ہو سکتا ہے, ناول ہو سکتا ہے, انگلش کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ پڑھانا شروع کر دے, کیونکہ انگلش اس کی اسکل تھی. اب اس نے وہ اسکل یوز کر کے اب اس نے نتائج پروڈیوس کرنے شروع کر دیے, اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دیا, اس کے نتیجے آ گئے, وہ ایبلٹی بن گئی, ذریعہ معاش بن گئی. اب اس کو مزہ بھی آنے لگ گیا پڑھانے میں, اب وہ پیسے بھی کمانے لگ گیا, اسٹیبل ہو گیا. لیکن اب اس کو اسی ایبلٹی میں, اسی شوق میں, اسی صلاحیت پہ آگے کوئی چیز نظر آ رہی ہے, جی میں اس طرح کروں گا, یا میں شہر میں کروں گا, میں ملک میں کروں گا, میں سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کروں گا. تو یہ جب آپ اپنی اسکل کو, ٹیلنٹ کو پالش کرتے کرتے ایبلٹی بناتے ہیں, اپنا ذریعہ معاش بھی بن جاتا ہے, آپ لوگوں کا بھلا بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, فری بھی پڑھا دیتے ہیں, ہر چیز کے پیسے چارج نہیں کرتے. پھر تب یہ کرتے کرتے جب آپ کا ہو جاتا ہے, آپ کوئی بڑا فیصلہ لیتے ہو, کوئی بڑی اکیڈمی بناتے ہو, بڑا پلیٹ فارم بناتے ہو لوگوں کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے. اب یہ سارا سفر خود ہی کا ہے, یہ سارا سفر خود ہی کا ہے, کہ آپ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, کہ آپ اپنی اسکل اور ایبلٹی کو استعمال کرتے کرتے, ایک ویژن پہ چلتے چلتے, اپنی ذات سے ہٹ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے سوچتے ایک ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ اب تو بتا کہ تجھے کیا دوں, تو کیسے راضی ہوگا, یا تجھے کیا عطا کروں. کہ اس طرح اس سٹیج پہ بندہ وہ پہنچ جاتا ہے. تب وہ بندہ اسکل پہ اتنا کام کرتا ہے, پیسے بھی کماتا ہے, وہ ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے. مین اس کا ہوتا ہے کہ کچھ کروں, کنٹریبیوشن. قاسم علی شاہ صاحب کو لے لیے, ایک اکیڈمی ٹیچر ہے, ایک اسکول ٹیچر, کالج ٹیچر, میتھ کا ٹیچر. کس طرح وہ پڑھا کے اس نے پڑھانے کے دوران ہی لوگوں کو سمجھا, سائیکالوجی کو لوگوں کو گائیڈ کیا, لوگوں کی زندگیاں بدلی, اور وہ کرتے 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 اس لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ سارے لوگ جاننے لگ پڑے. تو اس نے ادارہ بنا لیا, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے لگ پڑا. پیسوں کی خواہش سے وہ آزاد, پیسے بہرحال وہ کما رہے ہیں, لیکن ان کو وہ لالچ نہیں ہے. کیوں ان کو لالچ ہے؟ تو صرف یہ ہے کہ میرا ویژن پاکستان ہے, پاکستان کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے. تو خود ہی بیسیکلی خود ہی کی بلندی یا خود ہی کی وہ سٹیج یہ ہے کہ جب آپ معاشرے اور سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کوئی کام کریں, لیکن اپنی ایبلٹی, اسکل اور ٹیلنٹ کو استعمال کرتے کرتے, اپنے ذریعہ معاش کو اسٹیبل کرتے کرتے, اپنی فیملی فرائض کو پورا کرتے کرتے, آپ معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرتے کرتے ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ تقدیر بندے سے خود تھی ہے, وہ بتا تیری رضا کیا ہے. امید ہے میں اس کو کافی حد تک ایلیبوریٹ کرنے میں کامیاب ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. ٹائم بھی کم رہ گیا ہے, 3 سے 4 منٹ. میرا آخری سوال ہے آپ سے
کہ انسان کے ساتھ واقعی ایک محراب یہ جو اچھا کرتا ہے اسے اچھا ملتا ہے، جو سکون دیتا ہے اسے سکون ملتا ہے، لیکن بعض صورتحال میں انسان بہت اچھا ہوتا ہے، اپنا خلوص استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو قدردان نہیں ملتے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کو پھر دکھ ہوتا ہے، پھر وہ اچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ یہ پرابلم موجود ہے. خلوص والے بندے اللہ نے ہر جگہ پہ پیدا کیے ہیں، اور انسان بنیادی طور پر بڑا خلوص والا ہے. اکثر لوگ اس چیز کو جی ہم سارا کر کے آپ نے اکثر اپنی فیملیز ادھر ارد گرد دیکھ لیں، کوئی بڑا بھائی، کوئی بڑی بہن، آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ یا آپ خود یا آپ کی بڑی بہن یا آپ کا بڑا بھائی، یا بھائی بہن کے رشتوں میں تو نیچے والے کو کم ہی نظر آتا ہے، بعد میں دیر سے نظر آتا ہے. لیکن آپ اگر اپنی فیملی میں دیکھیں، آپ اپنے باپ کو دیکھ لیں یا اپنے تایا کو دیکھ لیں، اپنے چچا کو دیکھ لیں، کوئی ایک بھائی ہوگا جو بہت زیادہ فیملی کے لیے کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ اینڈ پہ وہ کہتا ہے، روتا ہے کہ مجھے کیا ملا، مجھے ماں باپ سے بھی کچھ نہیں ملا، مجھ بھائیوں سے بھی کچھ نہیں ملا، سب نے میری بے قدری کی. اچھا، اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے خلوص میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، ہر بندے کے لیے اتنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھائی ہو، بہن ہو. آپ نہیں دیکھتے میری اولاد کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، آپ نہیں دیکھتے میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی نہیں ہو رہی. آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کے لیے اتنا سیکریفائس کرتے جاتے ہیں. اور کس کو نہیں اچھی لگتا، کس کو سیکریفائس اچھی نہیں لگتی کہ ہر بندہ آپ کے بھائی کہتے ہیں چل یار ٹھیک ہے ساڑے واسطے کرن لگ گیا کرن دیو. آپ کون روکے گا، آپ کو کیوں روکے گا؟ کیونکہ آپ اپنے خروج پہ چل رہے ہیں. انسان بیسیکلی اندر سے بڑا مطلبی ہے. تو وہ آپ جو ہے وہ کرتے جاتے ہر بندہ اس کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ لیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرن لگیا کرن دیو، اپنی فکر ہی لگے ہے کرن دیو. تو وہ انسان اپنے خلوص میں لگا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ انسان غلطی کرتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے میں اپنے فرائض کو دیکھوں، پھر میں باقیوں کو دیکھوں کہ میں باقیوں کے چکر میں اپنے فرائض کو تو نہیں بھول پا رہا. تو اس بندے نے خلوص کے چکر میں اپنے فرائض کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بے قدری ہوتی ہے. یہ ایک وجہ ہوگی. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اکثر خلوص میں یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی حد کیا ہے، کیا اس رشتے میں اس جگہ پر آپ کو خلوص کتنا یوز کرنا ہے. خلوص تو انسان میں ہوتا ہے. میں یہاں پہ لفظ یوز کروں گا فکر، کہ فکر کم کریں، اپنی فکر کو اپنے فرائض کے تابع کریں. آپ کو فکر ہے، میرے بہنوں کی بڑی فکر ہے، بھائیوں کی بڑی فکر ہے، بھائی وہ آپ کے والدین کی فکر ہے، آپ کو دوستوں کی بڑی فکر ہے، آپ کو لوگوں کی بڑی فکر ہے کہ یہ صحیح ہو جائیں، یہ برائی نہ کریں، یہ نیکی کی راہ پہ چلیں. تو آپ کو کیوں اتنی فکر ہے لوگوں کی؟ پہلے آپ اپنی فکر کریں نا. اپنی فکر کو اپنے اوپر لاگو کریں، اس کے بعد پھر اس کو لوگوں میں کنورٹ کریں. آپ کو اپنی فکر ہوتی نہیں. آپ ہر